اب سورہ نور کا آغاز ہے۔ سورہ نور مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ وہ سورت ہے کہ ہم الحمدللہ نور والے وقت میں نور والے کلام کی سورہ نور کو جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ظاہر و باطن نور قرآن سے منور ہوگا۔ اس صورت میں بے حیائی کا رد کیا گیا اور زانی کی سزائیں بیان کی گئیں اور ان لوگوں کے لیے دردناک سزا کا ذکر کیا گیا کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خواتین کو ضرور اس کی تعلیم دو کہ اس میں شرم و حیا کا درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا فرض کیا، یعنی اس سورت میں جو حکم موجود ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں زانی کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ وفرضناہا، ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنا ضروری قرار دیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جو بھی زنا کرے چاہے اس کی عمر 16 سال سے اوپر ہو چاہے 16 سال سے کم ہو، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں بے حیائی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کافر سمجھتا ہے کہ جب مسلمان بے حیا ہو جائیں گے اور جب دنیا میں پڑ جائیں گے تو انہیں ملک سے کوئی وفاداری نہ ہوگی، انہیں اسلام سے کوئی غرض نہ ہوگی، انہیں اپنا مفاد ہوگا، جیسے عراق میں ہوا کہ بڑے بڑے جرنیل وہ بک گئے اور ہیلی کاپٹر میں، امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر عین وہ لڑائی کے موقع پر امریکہ فرار ہو گئے اور فوج نے ہتھیار پھینک دیے اور امریکہ داخل ہو گیا۔ اگر عراق کی فوج جو موجود تھی صرف وہی فوجی اگر مقابلہ کرتے تو امریکہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہ خود امریکی ماہرین کہتے ہیں، لیکن امریکہ نے پہلے سب کو خرید لیا، اس کے بعد حملہ کیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے عبرت ہے کہ افغانستان، انڈیا، اسرائیل، ایران، یہ چاروں ملک اب ہمارے آہستہ آہستہ دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ پھر روس ہے، اس کے علاوہ امریکہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں پر یہ الزامات ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ یہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ وہ دہشت گردی کے کیمپ بند کرنے میں ناکام ہے، تو جب انہیں حملہ کرنا ہوگا یہ بہانے ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور اندرونی بیرونی خطرات سے مسلمانوں کو خصوصاً پاکستانیوں کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ وفرضناہا، اور اس کے تمام احکام ہم نے فرض کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر بعض قرآن کے ایسے احکام ہیں کہ وہ بعد میں منسوخ کر دیے گئے، لیکن سورہ نور کے اکثر احکام ایسے ہیں جو منسوخ نہ ہوئے، وہ تا قیامت قائم و دائم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورت میں روشن و واضح آیتیں نازل فرمائیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں بات منسوخ کی چلی تو پھر وضاحت کر دوں کہ منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ جانا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک حکم نازل کیا،
ایک مقررہ وقت تک. پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا اور پہلے حکم پر عمل کرنا منع ہو گیا. مثلا پہلے یہ حکم تھا کہ عورت جو بیوہ ہوگی وہ عدت 1 سال گزارے گی ایک مخصوص وقت تک. پھر اس کے بعد حکم آیا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں. زمانہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت مرتے دم تک لوگ سمجھتے تھے، اس لیے یکدم 4 مہینے اور 10 دن اگر عدت کی جاتی تو شاید ان لوگوں پر یہ احکام بہت گراں گزرتا. تو پہلے 1 سال عدت مقرر کی گئی، پھر مزید اس پر کمی کی گئی اور فرمایا 4 مہینے 10 دن. اسے کہتے ہیں منسوخ احکام، ناسخ اور منسوخ. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے علم ازلی سے جانا کہ کتنے وقت تک ان کے لیے یہ حکم فائدہ مند ہے. جب تک وہ فائدہ رہا وہ حکم پر عمل کرنا ضروری رہا، اور پھر جب لوگوں کے حالات بدلے تو دوسرا حکم نافذ ہو گیا. لیکن اب تا قیامت قرآنی احکام قائم و دائم ہے، کتنے بھی حالات بدل جائیں ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے.